قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. تو اب میں دیکھ رہا ہوں پیچھے قیصر بھائی بھی انتظار میں. قیصر بھائی ایک پریزنٹیشن اور رہ گئے. آئی نو یور ٹائم از ویلیوبل. اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ لے رہا ہوں. ایک پریزنٹیشن اور ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے بھائی. اس پر تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے. اس ٹائم کی ذرا قیمت بھی وصول ہو جائے تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ پریزنٹیشن ہو جائے. جلدی جلدی میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا. یہ ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ. امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نہیں آیا ابھی تک. یہ آ گیا. تو جی انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا سیگمنٹ 2. سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو سنتے ہیں. اس ویڈیو کا کیا ہے؟ اس میں انجینئر صاحب نے دبا کے فائرنگ کی ہے. انہوں نے فقہا کے اوپر، امام فقہ، ائمہ کے اوپر، ائمہ فقہ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے. جھوٹے فتوے، لفظ جھوٹ کا استعمال انہوں نے کیا ہے. اور یہ غالباً اسی ویڈیو میں ہے جس ویڈیو میں جو ویڈیو انہوں نے میرے خلاف پچھلے ہفتے بنائی ہے. پہلے اس آپ ویڈیو کو سنیے. اور وہ فتوے ایسے جھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے، ان کے بعد جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپرومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد بڑھی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دوبارہ چلاتا ہوں اس کو. سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپرومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد بڑھی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے، یہ جو بھی حوالہ آیا نا ایک دم آ کے چلا گیا. تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں. بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے. انجینئر کا کہ اگر میں کہتا ہوں 1,00,000 لوگ اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا، ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا. دیکھو بھائی ایک کتاب پاپ اپ ہوئی ہے یوں بس حوالہ ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے، ذرا صبر کریں. مدینے کو حرم مانتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. پہلا مسئلہ. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک نے الموطا مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج ہمیں دوسرا مسئلہ بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. پوری زندگی کا روٹین بنائے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے 6 روزے رکھ کر. حنفی رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیے. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر تیسرا مسئلہ. لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ. بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ساتھ میں تھے. اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی ہونے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ضمن ذکر کیا. آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں بھائی تمہاری ڈاکٹرین اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، آج میرا ٹاپک نہیں ہے، کیا مطلب؟ تو یہ جو حوالہ دکھا کے ایک دم پاپ اپ سا ہوتا ہے نا، ایسے ایک دم غائب، لوگ سمجھتے ہیں حوالہ آ گیا بس بات ختم ہو گئی. تو ہم ان 3 مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی امام حنیفہ تو مدینے کو حرم نہیں مانتے، آج حنفی مانتے ہیں. انہوں نے اپنے امام صاحب کے فیصلے کو بدل دیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر حنفی کوئی کام جو بھی ہے، چاہے وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا کسی ایک یعنی مکتب فکر یا مسلک کی کا دفاع مقصود نہیں ہے، پورے اہل روایت کا دفاع مقصود ہے. اگر حنفی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا جو امام ابو حنیفہ کے فتوے سے مختلف ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مقلدوں نے سوچا، عام لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ذرا illogical سا لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، بلکہ اسی مسلک کے جو دیگر ائمہ ہے انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے فتاوی دیے اور بعد میں ان کے فتاوی رائج ہو گئے. سمپل سا ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آگے بڑھیے. دیکھیں جی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے. مدینہ حرم ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے. پہلے میں ذرا آپ کو اردو والا دکھا دوں، چونکہ عربی والا تو انجینئر کا سمجھ میں آنے والا ہے نہیں. یہ تو میں چونکہ آج میں ذرا علمی کتابی موڈ میں ہوں
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عربی کی عبارتیں بھی لوگوں کو انجینئر کے اسٹوڈنٹ کو پتا تو چلے کہ علم و کتاب ہوتا کیا ہے. اس نے وہم و فساد کو علم و کتاب بنا کر پیش کر دیا. تو بھائی اردو میں پڑھ کر آپ کو آدھی بات پتہ چلتی ہے. کیا ضروری ہے کہ مترجم نے سب کچھ لکھ دیا ہو؟ اور اگر آپ زبان نبوت نہیں جانتے تو علوم نبوت کے اوپر کامنٹ کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ تو یہ دیکھیں اس فتوے میں جو کہ بنوری ٹاؤن سے نکلا ہے کیا لکھا ہے. حرم مدنی کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مدینے کا بھی حرم ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام کے اعتبار سے حرم مکی کی طرح مدینہ منورہ کا حدود حرم نہیں ہے، احکام کے اعتبار سے. تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً، نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا. چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے، جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے، تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی. یہ یہاں پر لکھا ہوا اما الحنفیۃ فقالوا ليس للمدینۃ المنورۃ حرم ولا يمنع احد من اخذ صیدها وشجرها وانما اراد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثه المتقدم بقاء زینتها كما ورد في حدیث آخر. تو یہ پوری تفصیل ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، عربی کی عبارت میں نے پڑھی ہے، لیکن اصل بات میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی حوالے پاپ اپ یوں ہوتے ہیں ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ آ گیا. جو حوالہ اس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے، اگر آپ اسی ویڈیو کو پاز کر کے وہی صفحہ پڑھ لینا مرقات المفاتیح کا، اور مرقات المفاتیح بھی اردو والی اس میں اس نے دیکھا کیا دکھایا. مدینہ، میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو پڑھا نہیں، میں پڑھ رہا ہوں. مدینہ اور اس کے ارد گرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں، لیکن اس سلسلے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں. چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کی زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حرم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شہر مقدر اس کے چاروں اطراف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے، نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کے ارد گرد زمین کا ہے. لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہے جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں. لہٰذا اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ یہاں حکم وہی ہوگا یا نہیں، لیکن تعظیم کے اعتبار سے حرم حنفیہ کے نزدیک بھی مدینہ منورہ حرم میں شامل ہے. اور احناف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں شکار کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں جو دوسرا مسئلہ تھا شوال کے 6 روزوں کا. دیکھیں جی اس میں آگے کیا لکھا ہے عربی میں، یہ بھی بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے. یہ آ گیا یہاں قوله علی المختار قال صاحب الہدایہ فی کتاب التجنیس. صاحب ہدایہ مشہور کتاب ہے ہدایہ، امام مرغینانی اپنی کتاب تجنیس میں لکھتے ہیں ان صوم الستۃ بعد الفطر متتابعہ منهم من کرہ والمختار وانه لا باس به، کہ 6 روزے رکھنا لگاتار یعنی عید کے فوراً بعد اگلے دن. کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکراہۃ انما كانت لأنه لا يؤمن من ان يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى. اس وقت شروع میں کچھ فقہا کو جیسے امام مالک امام ابو حنیفہ لگا کہ شاید اگر رمضان کے اگلے ہی دن سے، عید کے اگلے ہی دن سے روزوں کا آغاز کر دیا جائے تو جس طریقے سے نصارہ نے عبادتوں میں مبالغہ کیا کہیں لوگ اس روزوں کو فرض نہ سمجھ لیں اور نصارہ سے تشبہ نہ ہو جائے. والآن، لیکن یہ ان کا اپنا گمان تھا، والآن زال ذلك المعنى، اب یہ بات ختم ہو گئی، ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے. کتابوں کے حوالے ومثله في كتاب النوازل لابي الليث السمرقندي والواقعات الحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة وفي الغاية عن الحسن ابن زياد. حسن ابن زياد مشهور حنفي فقيه أنه كان لا يرى بصومها بأس ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به بأسا. تو اگر فتوے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو پہلے بھی ایک ریزن تھا جو ریزن ختم ہو گیا اس لیے فتوے کے اندر تبدیلی آ گئی. یہ تو حنفیہ کا اصول ہے.
بلکہ ہر مسلک کا اصول ہے کہ اگر زمانہ بدل جائے اور جو علت ہے وہ پائی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ حکم کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے. عقیقے کے تعلق سے لکھا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو عقیقہ جائز نہیں ہے, اور انہوں نے ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ عبارت دکھائی کتاب العقیقہ کی, یہ مرقات کی عبارت ہے. اسی میں دیکھیں کیا لکھا ہے, وہیں یہ ہے جھوٹ مرزا کا, جھوٹ ایکسپوز کرنا ہے آج مرزا کا. دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنے چیلوں کو, اپنے چپاڑوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بے وقوف بناتا ہے یہ شخص. یہ جو باکس ہے یہ میں نے نہیں بنایا بھائی, یہ انہوں نے بنایا, میں نے ان کی ویڈیو سے ہی اسکرین شاٹ لیا ہے. لکھا ہے وقال ابو حنیفہ لیست بسنت, عقیقے کے بارے میں ہے امام ابو حنیفہ نے کہا سنت نہیں ہے. وقال محمد بن الحسن ہی تطوع کان الناس یفعلونها, ابو محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لوگ پہلے کرتے تھے, پھر یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. لیکن آگے کیا لکھا ہے ونقل صاحب التوضیح عن ابی حنیفہ والکوفیین انها بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه انها بدعة ابو حنیفہ قلت هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ. میں یہ کہتا ہوں, یعنی جس آدمی کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں امام ملا علی قاری, وہ کہہ رہے قلت, میں یہ کہتا ہوں کہ هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ, کہ یہ امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان ہے کہ وہ عقیقے کو بدعت مانے. امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. وحاشاہ ان یقول مثل ذلک, یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو حنیفہ یہ بات کہہ دیں. وانما قال, کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سنت ثابتہ یا سنت مؤکدہ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس کی دلیل بھی دے دی. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, وہی جس کو ابو داؤد کے حوالے سے مرزا نے جس کا حوالہ دیا ہے. تو بھائی جو حوالہ تم پیش کر رہے ہو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے, جو صفحہ تم پیش کر رہے ہو اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ عقیقہ بدعت ہے, سنت نہیں ہے. تو اگر مرزا ایک جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو 10 جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے, تو مرزا کے اوپر پھر اعتبار کس چیز کا رہ گیا. اب دیکھیں, میں نے بات کہی نا 10 جگہ جھوٹ بول سکتا ہے. شاہ ولی اللہ کے بارے میں جھوٹ ملاحظہ فرمائے. شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی اسے جب پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث میں یہ ہے تو وہ چھوڑ دے گا اپنے امام کے قول کو. عام آدمی بھی, شاہ ولی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ انہی کے الفاظ ہیں. شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ امام کے قول کو چھوڑ دے گا. پھر شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں ہیں یہ امام شافعی نے پکڑی اور انہیں پتہ چلا. دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ حوالے پاپ اپ ہوئے, کوئی نہیں پڑھ سکتا, لیکن ہم نے پڑھے بھائی, ویڈیو روک کر ہم نے پورا ملاحظہ کیا اس کو کہ یہ تابعین کے اقوال پر لائی کرتے تھے اور امام شافعی نبی اسلام کی مرفوع حدیث کو تلاش کرتے تھے, اسی لیے امام شافعی کی فقہ میں کم غلطیاں کی وجہ بتائی. پھر شاہ ولی اللہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب چونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے, حدیث کی کتابیں آ چکی ہیں, پھر انہوں نے لکھا کہ بخاری اور مسلم یہ اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں جن کی تمام حدیث متصل جو روایتیں ہیں قطعی صحت ہے اور ان سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت میں داخلہ وہ اہل سنت نہیں, سب زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. پڑھاتے بخاری. اچھا دیکھیں, یہ اپنے طلبا کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو پوری بات نہیں بتاتا. کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ کی رائے ہے, حالانکہ یہ رائے موسٹ پاپولر رائے نہیں ہے, میں ابھی ثابت کروں گا کیسے نہیں ہے. لیکن شاہ ولی اللہ یہ تو نہیں کہتے کہ قطعی الدلالہ بھی ہیں. اگر یہ کہتے ہو کہ قطعی الثبوت بھی ہیں, صحیحین کی روایتیں قطعی الدلالہ بھی ہیں, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحیحین کی کسی ایک روایت کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں ہے. آپ صحیحین کی کسی روایت میں وہ تعویل بھی نہیں کر سکتے, منسوخ بھی نہیں قرار دے سکتے ہیں. قطعی الثبوت ہے, قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے, سلفی بھی نہیں کہتے ہیں. مسلم آپ بات بغیر پڑھتے ہیں, پھر شروع کرتے تو کہتے ہیں یہ بولو کیا کہتے تھے, مکھیاں مارنا ہے اور کہتے ہیں امریکہ قادیانی ہو جائے گا, وہ تو ہمیں قادیانی تمہارے بھائی ہیں, قادیانی تو خود انفی ہے, حنفی بھی حنفی تو بندی حنفی قادیانی. اچھا یہ بھی ایک عجیب آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ قادیانی حنفی مسلک پر چلتے ہیں لہذا حنفی مسلک اس لیے غلط ہے. تو میرے بھائی قادیانی پیدا ہوئے 150 پونے 200 سال ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 1300 سال پہلے ہیں. ان کی پوری ایک فقہ اور اصول فقہ ہے. اگر قادیانی, بھائی یہ تو قادیانیت کے جاہل ہونے کی, ان کے جہل کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں چونکہ حنفی مسلک ہی سب سے زیادہ مین اسٹریم تھا, ان کو یہ ممکن نہیں تھا. بھائی ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے, ایک فقہ انہوں نے مدون کر کے دے دی جو صحابہ کی نہج کے اوپر تھی اور صحابہ کی فہم کے اوپر تھی. امام شافعی ہو گئے, امام مالک ہو گئے, احمد بن حنبل. قادیانی میں کون تھا؟ مرزا مسرور. یہ کیا کر لے گا؟ تو ان کے ہاں چونکہ ائمہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے, سارے کے سارے جہالی پیدا ہونے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی خیریت اسی میں کہ ابو حنیفہ کے فقہ کو لے لو, اور ویسے بھی مین اسٹریم فقہ ہے, اس لیے انہوں نے حنفی فقہ کو فالو کرنا شروع کیا. اب یہاں بات کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ عام آدمی بھی یہ اسکین دکھایا ہے, یہ صفحہ دکھایا اور پاپ اپ ہوا چلا گیا
اس پورے صفحے میں کہیں بھی، یہاں تک کہ جہاں یہ جو لائن لکھی ہوئی، یہ جو لائن انہیں کھینچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی پورے کہیں بھی عام آدمی کے تعلق سے شاہ ولی اللہ نے کوئی بات کہی نہیں ہے، بلکہ اس صفحے کا عنوان کیا ہے؟ امام شافعی کے جلیل القدر کارنامے، اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے مذہب پر تنقید۔ اب امام شافعی نے اہل کوفہ کے مذہب پر کیا تنقید کی ہے وہ اس کے اندر آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، وہ امام ہے، ان کو حق ہے تنقید کرنے کا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی امام بن جائیں، آپ بھی تنقید کریں، جاہل کو حق نہیں ہے تنقید کرنے کا، عالم کو، امام کو، مجتہد کو تنقید کرنے کا حق ہے، وہ ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ حنفیت کے اوپر یا حنفی فقہ کے اوپر تنقید کرے، ہم سر اپنا تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے انقیاد، یعنی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب کی عام لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے، اصل میں یہ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ مرزا کی پہنچ نہیں ہے۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب۔ کہتے ہیں عام آدمی کا مسلک، یہ بات اپنے احاطہ علمی میں لے آئیے کہ عام آدمی کا کوئی فقہی مسلک معین نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف مفتی کا فتویٰ ہے۔ مفتی صاحب میں فتویٰ دوں گا، انجینئر صاحب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، مفتی میں ہوں آپ نہیں ہے۔ البحر الرائق میں ہے، اگر کسی نے ابھی ایک سینیریو دیا شاہ صاحب نے، اگر کسی نے پچھنے لگوائے یا غیبت کی اور یہ گمان کیا، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک آدمی نے حدیث دیکھی اور گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے کھانا بھی کھا لیا کہ بھئی روزہ تو ٹوٹ گیا، چلو بعد میں، تو اگر کسی فقیہ سے فتویٰ نہیں لیا اور نہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ کیوں بھائی؟ فتویٰ نہیں لیا، اگر آپ، کیونکہ یہ محض جہالت کی وجہ سے ہوا، اور جہالت دارالاسلام میں عذر نہیں ہے، اور اگر کسی فقیہ سے فتویٰ لیا اور اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں، یعنی آپ نے اگر کسی مفتی سے پوچھ لیا کہ جی میں نے غیبت کی تھی یا میں نے پچھنا لگوا لیا روزے کی حالت میں، تو کیا میں روزہ میرا ٹوٹ گیا، اب کیا میں کفار، اور میں نے کھانا بھی کھا لیا، میں سوچ کر کے میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو کیا میرے اوپر کفارہ واجب ہے؟ اس نے فتویٰ لیا تھا کسی مفتی سے، تو اس نے اب مفتی کے فتوے کی بنا پر اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل مفتی کا فتویٰ ہے، کیونکہ عام آدمی جب کسی عالم کے فتوے پر اعتماد کرے، اگرچہ وہ عالم اپنے فتوے میں غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی تقلید واجب ہے۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ کا قول عام آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کے تعلق سے، چونکہ آپ کے سارے کے سارے اسٹوڈنٹ بشمول آپ کے عام آدمی ہیں بھائی، آپ کو عالم کی، یعنی میرے فتوے کو ماننا ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے بونگی ماری ہے کہ بھائی شاہ صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث ساری کی ساری وہ قطعی ثبوت ہے، ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی یہ پرسنل اوپینین ہے، شاہ صاحب کا مقام اور ان کا علمی رتبہ سراکھوں پر۔ امام نووی فرماتے ہیں تقریب میں، وذکر الشیخ ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کون ہے؟ یہ اصولیین، محدثین میں جو اصولیین ہیں ان میں ان کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انما روایہ او احدہما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعی حاصل فيه، کہ شیخین نے یعنی بخاری اور مسلم نے یا ان میں سے کسی ایک نے اگر کوئی روایت کی ہے تو یہ بالکل قطعی طور پر صحیح ہے، لیکن آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ وخالفه المحققون والاکثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، کہ جو محقق علماء ہیں اور جو میجورٹی اسکالرز ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی ظنی ہیں الا یہ کہ متواتر ہو تو قطعی ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک بار بار ایک بات کہتا ہے، یہ میں دوبارہ ویڈیو چلا دوں یہاں سے، میں ایک تحفہ ان کے لیے جاتے جاتے دے دوں۔ جو پچھلے دنوں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ مجدد الفسانی تھے، ان کا ذکر خیر کیے بغیر انورٹڈ کامہ میں یہ گفتگو نامکمل ہے۔ مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ دادا وہ تھوڑے مسئلے چکے گئے، مجدد صاحب اپنے انجام کو پہنچے اپنے بزرگوں کے پاس 1034 ہجری میں، اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی، مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے، مسلح شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی۔ بات صحیح ہے بالکل، لیکن یہ جو مسلح کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ علماء یہ مسلح کے حق میں تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، یہ کسی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا لکھا ہوا نہیں، یہ ایک سلفی عالم کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ 4 مسلحوں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، برقوق چرکسی، یہ کوئی عثمانی خلافت کے دوران کوئی بندہ تھا، کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے 4 مسلح قائم کیے تھے، غالباً یہ عمل 708 ہجری کے پس و پیش ہوا۔ اس وقت بھی علماء حق نے اس تفریق کی مخالفت کی
لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی. یہ تفریق یہاں تک بڑھی، یعنی مخالفت کرنے والے علماء تھے، یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو وہ تو ہوگا. حکومت نے ایک زمانے میں معتزلہ کو پش کیا تو معتزلہ چھا گئے. آج رینڈ کارپوریشن اور امریکی حکومتیں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو پش کر رہی ہیں تو آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے. حنفی جماعت ہو رہی ہے تو شوافی اور حنابلہ بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے. گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی. یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے. حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیا اسلام میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. آبویسلی بات ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو اس کا لازمی اثر ہونا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں جو خود کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کر رہے تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا الحنفی عملا والشافعی درسا، کہ جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے تو میں حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میں درس پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی ہوں، میں بعض مسائل میں شافعیوں کو بھی کی بھی ترجیح دیتا ہوں. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز بھی حنفی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 541 میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے. ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے. احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، وہ فخر کریں گے ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے. شوافے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے. یہی سمت مخصوص ہے. شاہ صاحب ان مسلوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے تھے اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے تھے. تو بھائی علماء حق نے تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہی صاحب مضمون لکھنے والے، ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے، چونکہ وہ خود سلفی ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، مگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ رحمہم اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی. برقوق جیسے مصرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی. تفریق بین المؤمنین کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا اور اسی طرح ان علماء پر جنہوں نے اسے سند جواز عطا کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لیکن علماء حق نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ کہہ کر حنفیوں کو، شافعیوں کو اور حنابلہ کو اور مالکیہ کو ان کو بدنام کرنا، یہ انجینئر کے لینڈ کارپوریشن والے ایجنڈے کا دراصل حصہ ہے. سبق وہاں سے پڑھایا گیا ہے. اب ایک بڑی زبردست بات انجینئر صاحب کہتے ہیں، یہ سن لیجئے. واجب القتل ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ مفتی واجدی صاحب پہلے تو اپنے تایا ابو کی خبر لیتے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی. نہیں، ان کے بارے میں نہیں بولیں گے، تھوڑا بند نہیں ہو، مدرسے سے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو بیچارے آپ پتہ مفتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے آسائشوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اس لیول پہ کسی دوسرے فرقے کے ساتھ نہیں اترتے کہ اس کا خمیازہ انہیں اس اعتبار سے بھگتنا پڑے کہ وہ فرقہ ان پہ چڑھ دوڑے. میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں تو وہ چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انجینئر صاحب سے متعلق باقی لوگ بھی ویڈیو بنا کے وائرل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. اور انہوں نے تباز بھائی ابھی اس کا بھی جواب آئے گا کہ میں ان کے خلاف ویڈیو بنا کر وائرل ہو رہا ہوں. سن لیجئے. کوشچن بندہ کر رہا ہے، اس کوشچن میں اس نے میرا ذکر کہیں نہیں کیا اور اس کی باتیں انہوں نے تسلی سے سنی. اس کے بعد جب اس نے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا تو انہوں نے کہا کہ رک جائے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں. اور میرے سوال کا جواب دیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ ایک انجینئر کو نہیں سنتے، یہ سوال کی طرف ہے. انہوں نے کہا جی میں او بھائی چھوڑا ہوا آپ کا ایجنٹ تھا، ہماری اسٹریم پر آیا کیوں؟ جی انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی، باقی علماء کو بھی. پورا جملے کی سنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجینئرنگ سوال ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں سب کو سنتا ہوں، جس کی جو اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب نے بتانا کہ علماء دیوبند یا بریلوی علماء نے یا بابی حدیث علماء نے کیا کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، وہ تو میں نے بتانا ہے. مسئلہ تو ان کو مجھ سے ہے. اب اس کا جواب اس نے جب یہ دیا کہ میں سب کو سنتا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجتہد ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو مجتہد نہیں پتا، وہی جو ان کی ڈرامہ بازی ہے کہ جی اجتہاد کس نے کرنا ہوتا ہے کس نے نہیں کرنا ہوتا. اور اجتہاد بھی وہ لے کے بیٹھے ہیں جس کا آج کے دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کے دور کے علماء بتائیں گے نا، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اعضاء کی پیمائش کا مسئلہ، خطبین پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، کینگرو حلال ہے حرام، یہ بحث کو لے کے بیٹھے ہیں. اور بحث امام سے پہلے بھی تھی اور حلالی تھی. امام ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الاجماع. یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو خود نہیں پتا چل رہا ہے. جی پہلے 300 سال کے وہ مسلمان علماء میں آتے ہیں، محدثین میں. اس میں انہوں نے اس وقت لکھا ہوا ہے کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ زکات کے معاملے میں بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. امام حنیفہ کا بحث سے کوئی لینا دینا نہیں. حنفی خام خام کریڈٹ دے رہے ہیں، بھینس اجماع امت سے حلال ہے. بھیمت العلماء میں قرآن میں لکھا ہوا ہے بے زبان جتنے بھی مویشی ہیں سارے حلال کیے گئے. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس گفتگو میں کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، نماز جمع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، رفع الیدین کا مسئلہ، یہ سارے فروعی مسائل ہیں. ان میں اگر کوئی شافعی ہو گئے. اب یہ ذرا غور سے سنیے آگے جو جملہ ہمارے انجینئر صاحب کا جو ملفوظ آ رہا ہے نا، پیارا پیارا ملفوظ، اس کو ذرا سنیے گا. ارے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی جو ان کی کہانی ہے. حنفیوں کے کرے گا تو ہمیں اختلاف ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جو ایک جملہ بولا کہ سارے فروعی مسائل ہیں، اصولی طور پر ہم سب ایک ہیں. اصل میں یہ بات ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جب تک اصول کے اوپر بات نہیں ہوتی نا، اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو، اور فروع اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. میرے خیال سے دنیائے علم کو سر پیٹ لینا چاہیے، یا سب لوگ اپنے مدرسے کتابیں بند کر کے سب لوگ اپنا گھر پڑھیں. بھائی اب انجینئر صاحب میدان میں آ چکے ہیں. اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ والے جو اختلافی چھوٹے موٹے مسائل چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ چند ایک مسائل ہیں. زیادہ تر مسائل تو آج کے دور کے ہیں، وہ نہ امام حنیفہ کو پتا، نہ امام شافعی کو پتا، نہ احمد بن حنبل کو پتا، اور یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے زمانے میں یہ مسائل ہے ہی نہیں تھے. جی تو اب ہم انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی ایسا ہی ہے. فقہ یعنی اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرمینالوجی میں. اگر یہ فقہ کا لفظ نہ بولتے میں تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتا. فقہ کی ٹرمینالوجی میں اصول بولتے ہیں عقائد کو. بھائی اصول فقہ پوری ایک سائنس ہے، اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. فقہ کی ٹرمینالوجی میں اصول فقہ کو کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ التفصیلیہ والتوصل الیہا وتحدید ماہیتها من فرض او مندوب او مکروہ وغیرہ من الاحکام. مصطفیٰ زحیلی نے الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی میں تعریف کی ہے. یعنی عملی احکام، عقیدہ نہیں، عملی پریکٹیکل جو شرعی رولنگز ہیں ان کا جاننا، دلائل کے ساتھ جاننا، اور ان دلائل کے ذریعے ان احکام تک کیسے پہنچا گیا اس کا جاننا، اور اسی طریقے سے یہ تحدید کرنا کہ کون سا حکم فرض ہے، کون سا مندوب ہے، کون سا مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تو بھائی فقہ کی ٹرم میں اصول عقائد کا نام نہیں ہے. اور اگر میری گفتگو کا سیاق و سباق بھی آپ سن لیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے عقیدے پر بات ہی نہیں کی، میں نے بات یہ کی اس بندے سے بھی 2 ہفتے پہلے جس سے گفتگو ہوئی کہ بھائی اگر ایک امام کسی مسئلے کے اوپر کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور دوسرے امام کوئی دوسرا فتویٰ دیتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک میتھڈولوجی ہے جس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے اصول فقہ؟ اور تو مجتہد کو پتا ہوگا نا. اس نے کہا نہیں میں تو اجتہاد ہی نہیں جانتا، میں اصول فقہ کیا جانوں. لیکن ان کو چونکہ بات لے کے جانی تھی مہند پہ تو انہوں نے کہا نہیں عقائد پہ بات نہیں کی ابھی مفتی یاسر نے. تو بھائی عقائد پہ کس طرح پکڑ کے لائیں؟ اس طرح پکڑ کے لائیں کہ یہ کہہ دیں کہ فقہ میں اصول کا مطلب ہے عقائد. یہ ایک میم لائق ایک یہ مٹیریل میں نے آپ کو دے دیا ہے انجینئر کے تعلق سے. اگر انجینئر کی بے غیرتی کی کھال موٹی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر اس بات پر معافی مانگے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بھولے بھالے معصوم مننے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہا ہے. تو آگے سنتے ہیں کہ حنفی شافی کے پیچھے اقتدا کے تعلق سے میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو حنفی شافی ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی، مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے. وہ تو بنائے بیٹھے تھے کہ یہ 3 مسلح آ کے حضرت عیسیٰ اٹھوائیں گے اور صرف حنفیوں کا باقی رکھیں گے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. اگر یہ نماز کے قائل ہوتے تو 4 مسلح نہ ڈالتے. تو بھائی 4 مسلح جنہوں نے ڈالے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ذرا اس کا میں جواب دے دوں. ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں باحوالہ یعنی گفتگو ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ کچھ فتووں میں، کچھ کتابوں میں ایک غلط بات چلی آ رہی ہے. اس پورے آرٹیکل میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ ہمارے یہاں مختار قول نہیں ہے، یعنی مفتہ بھی جس پر جو اصل اوپینین ہے وہ نہیں ہے. موضوع ہے حل یصح اقتداء الحنفی بالشافعی، کیا حنفی شافعی کی اقتداء کر سکتا ہے؟ ایک عبارت ہے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ مکحول نصفی ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو رکوع میں رفع یدین کرے گا یا رکوع سے واپسی میں اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا اب ذهب بعض فقهاءنا، اچھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بات انہوں نے لکھی، بس نماز فاسد ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ فقہا کی رائے یہ ہے اس روایت کی بنیاد پر کہ حنفی تو شافی کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ شافی کی نماز تو فاسد ہے. لیکن یہ بات هذه الروایت تعارض ظاہر الروایہ، یہ بات ظاہر روایت کے خلاف ہے، یعنی حنفیہ میں جو مین اسٹریم پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے. شرح جامع صغیر جو کہ صدر شہید عمر ابن عبدالعزیز ابن عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے جو نماز میں شافی امام ہے، امام فجر پڑھا رہا ہے اور تو وہ قنوت پڑھتا ہے، قنوت نازلہ، تو وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھائی نہ صرف یہ کہ خاموش کھڑا رہے بلکہ اس کی اتباع بھی کرے. اب قول محقق کیا ہے؟ ابن حمام جن کو بیرسٹر حنفیہ کہا جاتا ہے فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مکحول نصفی کی کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز فاسد ہے، یہ روایت شاذ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حنفیہ سے.
اچھا یہ لکھنے والے نے کتاب کا نام غلط لکھا ہے, یہ جلبۃ المجلی, یہ حلیت المحلی کچھ کر دیا, جلبۃ المجلی شرح منیت المسلی ابن امیر حاج میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز کا فاسد ہونا یہ مکحول نصفی کی روایت ابو حنیفہ سے جو ظاہر روایت کے خلاف ہے, اور ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے, اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر فتویٰ وغیرہ دیا جاتا ہے. وفی البزازیہ رفع الیدین فی المختار لا یفسد, یعنی قول مختار یہ ہے کہ رفع الیدین نماز فاسد نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ رفع الیدین مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ, محمود القونوی کی کتاب ہے مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ, اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ القول بعدم جواز اقتداء الحنفی بالشافعی ليس مذهب ابي حنیفہ رضی اللہ عنہ وانما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرین على روایت مکحول النصفی, کہ جو کچھ لوگوں نے حنفی شافعی کی اقتداء کے تعلق سے کہا کہ نہیں جی اقتداء نہیں ہو سکتی, یہ شاذ قول ہے کہ متاخرین کی تحقیق کے مطابق یہ مکحول کی روایت پر فتویٰ دیا گیا ہے, اور مکحول قابل اعتبار نہیں ہے اس بارے میں. اس لیے جو اصل مین اسٹریم پوزیشن ہے ظاہر روایہ ہے وہ یہ ہے کہ شافعی کی اقتداء حنفی کے پیچھے, حنفی کی اقتداء شافعی کے پیچھے جائز ہے. اب میں آپ کو ایک زبردست دلچسپ کلپ سنانے لگا ہوں تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ میں یہاں حنفیت کی کا سمجھ لیں کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہاں روایت کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس شخص نے امام شافعی کے اوپر ایک الزام لگایا ہے. وہ الزام کیا لگایا سنیے. آپ امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گھڑیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا کام فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی, اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے نہیں کر رہے. سچی مچی یہ بندہ ہر بات اپنی رائے سے کرتا ہے. اسی ویڈیو میں آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی کی یہ بات اللاجیکل ہے. اب امام شافعی, حالانکہ حنفی امام شافعی کی اس بات کو پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں, وہ اس بات میں ان کی اقتداء نہیں کرتے, لیکن امام شافعی کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے. ایک شافعی مفتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لامستم النساء کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے التقاء البشرہ ولو بغیر جماع وذلک لامور, کہ کھال کا کھال سے ملنا, یعنی ایک انسان ایک مرد عورت کو چھوئے ہاتھ لگا لے, یہ لامستم النساء کے معنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے امام شافعی کی. انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے غلطی کر دی, ایک آدمی کی غلطی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی نے بس ویسے ہانک دی. اس کے دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کا ذکر آیت کے شروع میں کیا, جس آیت میں اولا مستم النساء کی کا ذکر ہے, اور پھر لمس نساء کا عطف ہے غائط کے اوپر. اس کے بعد فدل علی ان لمس النساء من جنس الحدث الاصغر کالغائط, یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حدث اکبر کو بیان کیا, اس کے بعد حدث اصغر کو بیان کیا کہ کوئی شخص تم میں باتھ روم ہو کر آئے, نمبر 2 کرے تو اس کا وہ حدث اصغر ہے, اس کو وضو کرنی ہے. اس کے بعد پھر لامستم النساء کی بات آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی حدث اصغر ہی ہے, یہ حدث اکبر نہیں ہے. تو اور عورت کو چھونے سے غسل تو واجب ہوگا نہیں, ہاتھ لگانے ظاہر ہے کہ وضو ہی واجب ہوگی. تو لامستم النساء سے مراد یہاں پر چھونا ہے, نہ کہ انٹرکورس کرنا. پہلی بات. دوسری دلیل انہوں نے دی کہ عربی زبان میں بھی لامسا کے معنی لمسا ہے, یعنی ٹچ کرنا. دوسری قرات, اسی آیت کی دوسری قرات ہے او لمستم النساء, اور اس کے معنی ہے کھال کا کھال سے ٹچ ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلمسوہ بایدیہم, انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا, تو لمسا کے معنی ہاتھ لگانا ہے, تو لامسا کے معنی بھی ہاتھ لگانا ہے. ان کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل, امام شافعی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اوپر, ان کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قبلۃ الرجل امرأتہ وحبسها بیدہ من الملامسہ, ایک مرد اگر اپنی وائف کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے تو یہ ملامسہ میں سے ہے. فمن قبل امرأتہ او حبسها بیدہ فعلیہ الوضوء, اگر کوئی مرد اپنی عورت سے بیوی کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے اپنے ہاتھ سے تو اس کو وضو کرنا ہے. تو اب یہ الزام امام شافعی پر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کی غلطی کی وجہ سے پوری امت بھگت رہی ہے تو پھر یہ الزام تو آپ نے عبداللہ ابن عمر پہ لگا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ رہو, روایت سے نہ ہٹو. اب میں آپ کو
مجھے معلوم ہے کہ انجینئر بڑے زور زور سے چیخ چیخ کر ایک بات کہے گا، اس کے اسٹوڈنٹس کہیں گے بھائی اتنی دیر ہو گئی محنت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے محنت کے بغیر تو ان کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے. میں اگر میں آج محنت کے عقائد کو دفاع کرنے بیٹھ جاؤں تو میں نے انجینئر کا جو پورا ڈاکٹرن ہے اس کے اندر اس کو میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو میں نے سرو کر دیا. محنت کے عقائد کا اگر میں نے دفاع کر دیا، حالانکہ محنت کے عقائد کا دفاع کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی میں سرچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے، تو مولانا الیاس گمن صاحب نے پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے محنت کے اوپر، 2017 میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے محنت وغیرہ کے اوپر بات کی ہے. اصل یہ کہتا ہے کہ جی محنت کے عقائد کے اوپر قطعی الدلالہ جو ہے، دلائل آپ حدیثیں اور آیتیں دیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ محنت کے بہت سے دلائل، بہت سے عقائد ظنی ہیں، وہ قطعی ہے ہی نہیں. عقائد بھی ظنی ہوتے ہیں، جس طرح قطعی ہوتے ہیں ظنی بھی ہوتے ہیں. شیخ ابن عثیمین اور مجھے معلوم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑی آپ کو خارش ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا اس عبارت کو سن لیجئے. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقيده يجب فيها اليقين. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں سب میں یقین کا درجہ ہے. لان من مسائل العقيده مختلف فيه العلماء رحمهم الله. بہت سے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ یقینی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ظنی ہوگی. اب وہ دلائل، وہ مثالیں کیا ہیں، کون کون سے مسائل ہیں؟ فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن او على الروح. علماء کا اختلاف ہے کہ عذاب قبر بدن کو ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ قطعیات سے نکل کر ظنیات میں آ گیا. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا چیز، کس چیز کا وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صحائف الاعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب العمل یعنی بندے کا وزن کیا جائے گا. اب یہ چیز اختلافی ہو گئی، ظنی بن گئی. علماء کا اختلاف ہے جنت کے بارے میں کہ آدم جن کو آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا تھا وہ جنت الخلد تھی یا کوئی دنیا کی جنت تھی. اختلاف ہو گیا، لہٰذا بھی یہ قطعی مسئلہ نہیں رہا. علماء کا اختلاف ہے رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں. حل رآہ بعینی، اپنی آنکھ سے دیکھا یا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا. اب یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہو گیا. علماء کا اختلاف ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم ہمیشہ ہے یا اس ایک لمبی مدت کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. علماء کا اختلاف ہو گیا. وکل هذه المسائل من العقائد، یہ سارے مسائل عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. والقول بان العقیدۃ لیس فیها خلاف علی الاطلاق غیر صحیح، یہ مان لینا کہ عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، عقیدے سارے کے سارے قطعی ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے. فانه یوجد من مسائل العقیدۃ ما يعمل فيه الانسان بالظن، عقیدے میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ظن غالب کے اوپر عمل کرتا ہے. تو محنت کے بہت سے عقائد ظنی ہیں، لہٰذا ان کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہیں، وہ قطعی دلائل ہے ہی نہیں کہ قطعی الدلالہ دلیلوں کی اور ایویڈنس کا مطالبہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ وہ کیا عقائد ہیں، ان کا دفاع کیسے کرنا ہے، وہ میرا مقصد نہیں. چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. چونکہ مقصد اس کا کیا ہے، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں، ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ جو پلمبرزم، جو لبرلزم کا ایک شعبہ ہے پلمبرزم، ہم اس کے اوپر، اس کے سامنے بھی سد سکندری بن کر کھڑے ہیں. اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر میرے علم میں یہ بات کہیں آئے کہ اس نے مولانا احمد رضا خان، میں مولانا کے ساتھ کہہ رہا ہوں تعظیماً، مولانا احمد رضا خان کے تعلق سے بھی کوئی جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کے تعلق سے بولا، علی القاری کے تعلق سے بولا، ائمہ اربعہ کے تعلق سے بولا، تو انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہ میں دفاع کروں گا. چونکہ ہم اہل روایت کے ساتھ ہیں، ہم کسی فرقے یا کسی مسلک کی ٹیگ لائن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پورے اہل روایت کے ساتھ ہیں. وہ چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ایز لانگ ایز وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو روایت کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہے. ڈنگے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے. تو میرے یہ آج کی اس کے پریزنٹیشن کے 2 سیگمنٹ تھے، یہ مکمل ہوئے.